ہمارے چینل اللہ اولیاء تاجی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر اس بات کو بیان فرمایا۔ دنیا میں لوگ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں کیسے انصاف ہوگا، معاذ اللہ تعالیٰ، یہاں تو ہر فائل داخل دفتر ہو جاتی ہے، یہاں تو جس پر زیادتی ہوتی ہے وہ بیچارہ مظلوم رہتا ہے اور ظالم کا دفاع ہو جاتا ہے، ظالم بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس سارے سوالوں کا جواب مختصر جملوں میں ارشاد فرما دیا۔ مختصر جملوں میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے۔ یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، تمہارے عاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے، ہاں انما یؤخرہم، اللہ انہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ڈھیل کو ان کی آزادی نہ سمجھ لینا، اللہ کو تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ ذرا قرآن مجید کی آیت کی ترتیب دیکھیے، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ کہ اللہ غافل ہے، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل ڈھیل ہوتی ہے۔ ڈھیل میں بلکہ کئی دفعہ انسان زیادہ اپنے لیے آزمائش جمع کر لیتا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے شاید مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی مجھ پہ سوال نہیں کرے گا، میں اب ظاہر ہے میں اب اقتدار میں ہوں، با اختیار ہوں۔ اور جب انسان کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر چونکہ سارے لوگ اس سے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرسی ہمیشہ قائم رہے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں اور تیرے بعد بھی کئی بیٹھیں گے۔ بھول جاتا ہے آدمی۔ جب انسان کی جیب میں دولت ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میری لونڈی ہے، اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، لیکن دولت کسی کی لونڈی یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص تانگے پہ بٹھا کے آپ کو اپنے گھر لے گیا، دعوت پکائی، تو تانگا جب گزر رہا تھا نا تو وہ بتا رہا تھا حضرت صاحب یہ زمین بھی میری ہے، وہ والی بھی میری ہے، یہ والی بھی میری ہے، اور وہ سامنے باغ بھی میرا ہے۔ اللہ والے دولتوں سے مرعوب نہیں ہوتے، ان پر یہ چیزیں اثر دنیا داروں پہ اثر کرتی ہیں۔ ہاں کسی دنیا دار نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑھا ہو تو اس پہ بھی اثر کر جاتی ہے۔ دنیا دار نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑھا ہو تو اس پہ تو اثر کر جاتی ہیں، لیکن رب کریم کے بندوں پر یہ چیزیں اثر انہیں کیا لگے اس چیز۔ تو وہ جب باز نہ آیا، کئی بندے مجبور کر دیتے ہیں جواب دینے کے لیے، دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس کثرت سے گفتگو کرتے ہیں کہ کئی جگہ پہ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ جب اس نے بہت زیادہ اس بات کو طول دیا نا، وہ بھی میری، یہ بھی میری، فلاں بھی میری، بڑا اللہ کا کرم ہے جی، بڑا اللہ نے نوازا ہے، دیر ہو گئی اسے ایک ہی بات کرتے تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے، فرمانے لگے یہ بتا کہ اب تو یہ تیری ہے، تو تجھ سے پہلے یہ زمین کس کی تھی؟ تجھ سے پہلے؟ کہنے لگا جی فلانے کی۔ تو آپ فرمانے لگے چلو یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا کہ تیرے بعد کس کی بنے گی۔ چپ کر گیا۔ تو آپ فرمانے لگے دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے۔ دانش مندہ دا کم ناہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے کئی خامد کیتے۔ تو جو کیتا سو کھانا، کھا جاتی ہے جس کو بھی کرتی ہے، تو کس چکر میں الجھ گیا؟ یہ شوشا، یہ تھوڑا بہت، اور لوگوں کو روب کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے ڈرائنگ روم میں لگانا، فیس بک پہ دینا کہ میرا بڑا روب چلتا ہے، یہ وقتی باتیں ہیں، یہ جھوٹ کا سہارا، یہ پلندہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کرنے کی بات ہے۔ زندگی میں کبھی ظلم نہ کریں، روب نہیں رہتا تو نہ رہے۔ وقتی طور پر اگر ہماری قدر محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی ہو رہی ہے تو نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی نہ کرنا۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟
क़यामत के अंधेरों में से बड़े अंधेरे का नाम जुल्म हुजूर ने बयान किया। और आपको पता है जब अंधेरा होता है तो फिर एक्सीडेंट होता है। जब अंधेरा होता है तो आंखें चुंधिया जाती हैं। ये धुंध पड़ती है ना पाकिस्तान की कुछ सड़कों पर, चीख उठते हैं लोग, चीख उठते हैं, ऐलान होते हैं गैर ज़रूरी सफ़र न करना, बाहर ना निकलना। ये अर्श का मालिक सिर्फ हमें बताता है कि ये तो वो वाली धुंध है तो चंद घंटों के लिए है। उस अंधेरे से बचो जो क़यामत के दिन तुम्हारे गिर्द छा जाएगा। तुम्हें खबर ही नहीं होगी किधर जाना है, रास्ता ही नहीं मिले। ये सिर्फ हमें दिखाया जाता है। ये तो एक हल्का सा चंद घंटों के लिए एक मामला है, उससे बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबा को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हिकमतों से बातें उनके साथ करते थे और फिर वो बातें हमारे फ़ायदे के लिए हमारे सामने आ गई। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा के मजमे पर नज़र डाली और फरमाया, बताओ भाई मुफलिस कौन होता है, गरीब कौन होता है? बताओ। अल्लाहु अकबर। गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन होता है? मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे बड़े अरसे से फ़ोन कर रहे थे, आप यहाँ आएंगे तो ज़रूर मिलिएगा। और शायद कम लोग इतना फ़ोन करते हों, बड़ी कसरत से उन्होंने फ़ोन किया। और जिस शहर में वो रहते थे जब मैं वहाँ पहुँचा तो जिस तरह को बहुत बिछड़ा हुआ आदमी मिलता है इस तरह वो दर्द से रोए। तो मैंने उनसे कहा कि मुलाकात भी पहली है पर आपका अंदाज़ थोड़ा ज़्यादा इनफरादी है, लोग तो बड़े मिलते रहते हैं, तो मामला क्या है? कहने लगे मेरे लिए दुआ करो। मैं दुनिया का वो गरीब आदमी हूँ जिसके पास सिर्फ दौलत है, इसके अलावा कोई शय मौजूद नहीं। खो चुका हूँ इन पक्की सड़कों पे, मैं सारा कुछ खो चुका हूँ, एक दौलत बची है, इसके अलावा मेरे पास दूसरी कोई चीज़। ऐसे भी गरीब है दुनिया में जिनके पास दौलत है पर औलाद उनके हाथ से निकल गई। इनके पास दौलत, जायदादें और ज़मीनें तो हैं पर रात की नींद उनके पास मौजूद नहीं है। उनके पास सारा कुछ है, 6-7 नौकर हैं पर अपना पोता कभी मिलने नहीं आया, अपने नवासे कभी सलाम कलाम करने। ऐसे भी गरीब हैं दुनिया में। बहरहाल नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि बताओ गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन है? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वही जवाब जो रूटीन में सब ने देना था, या रसूलल्लाह जिसके पास मालो दौलत ना हो वो मुफलिस है, वो गरीब है। अब ये हुजूर का समझाने का अंदाज़ है ना, मुतवज्जे करने का अंदाज़। या रसूल अल्लाह दौलत ना हो, गरीबी हो, किराए का मकान हो, कर्जा चढ़ा हुआ हो, गरीब आदमी है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं। या रसूल अल्लाह फिर आप बता दें गरीब कौन होता है? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का गरीब वो है जो क़यामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। कहते हमारे कान खड़े हो गए कि नेकियां भी उहद पहाड़ के बराबर, 6-7 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा पहाड़, और फिर गरीब का गरीब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकियां तो उहद पहाड़ के बराबर थी पर उसकी ज़्यादतियाँ भी उतनी ज़्यादा ही थी, जुल्म भी उतने ही ज़्यादा थे। जब उहद पहाड़ के बराबर नेकियां रखी जाएंगी ना तो वो सारे लोग आ जाएंगे जिनको गाली देता था, जिनको घूरता था, जिनको गुस्से में थप्पड़ मारता था, अपने आप को जलाल वाला कह के जिनकी इज्जतें उतार देता था, जिनको छोटा समझ के हिकारत की नज़र से ठुकरा देता था, वो सब आ जाएंगे। और रब करीम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे मालिक इसके हज तो 7 है, उम्रे इसके 20 है, सदके भी इसने बड़े किए, 450 फुट के बोर भी बड़े करा के दिए, और इसको ज़रा पूछ तो सही कि हम इसकी फैक्ट्री में काम करते थे पर ये हमारे साथ जुल्म कितना करता था, इसने ज़्यादती कितनी की, इसने हमें अज़ियत और तकलीफ़ कितनी पहुंचाई, दिल कितने तोड़े। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब करीम उसकी नेकियां देनी शुरू फरमा देगा। वो जिसको थप्पड़ मारा था कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी, वो जिसको दुर्रे से मारा था कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी, वो जिसको गाली दी थी कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी। वो नेक परहेजगार आलिम दीन जिसकी चौक में बैठकर गीबत की थी, जिसे बुरा कहा था, कुछ नेकियां उसे मिलेगी। फरमाया नेकियां बढ़ती रहेंगी, बिल आखिर इसके पास कोई नेकी ना बचेगी
پھر بھی اس کے وہ لوگ ابھی موجود ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ ابھی ہوں گے موجود۔ وہ جب رشتہ دیکھنے گیا تھا نا کسی غریب کی بچی کا، تو واپس آ کے کہتا تھا اگر 1.5 انچ کا اونچا ہوتا تو میں نے نکاح کر لینا تھا بیٹے کا۔ اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں نفسیاتی مریض بن گئی ہیں، رشتے دیکھنے والے اتنے آئے اور اس انداز میں تنقید کر کے گئے کہ بچیاں مریض بن گئیں۔ وہ لوگ بھی آئیں گے، کہیں گے مالک اسے پوچھ، بیٹے کا باپ اور دولت مند ہونے کا معنی یہ تھا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ظلم کرے؟ محبوب فرماتے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کیے جائیں گے، پھر گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ ہمیں تو پتہ نہیں کب خیال آئے گا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات ختم کرتے ہوئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے اور محبوب فرمانے لگے یہ میری امت کا وہ غریب ہے جس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں پر اب غریب رہ گیا۔ اور بھائی تھوڑا سا زبان کا کنٹرول، تھوڑا سا لب و لہجے کا کنٹرول، تھوڑا سا اپنے غصے پہ صبر، تھوڑی دیر کی احتیاط۔ ہم اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جب ہمارے سامنے والا شرمندگی سے زمین میں گھڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے بیٹھنے والا شرم سے نظریں جھکاتا ہے تو ہم اپنا قد اونچا محسوس کرتے ہیں۔ اور جب وقت کا حکمران دیکھتا ہے کہ اب کچھ لوگ رو رہے ہیں، اور جب بڑا آفیسر سمجھتا ہے میں آفیسر کب بنوں گا جب میں اپنے ماتحتوں کو برا بھلا نہ کہہ لوں گا، اور جب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کسی کو مارا نہ تو پکڑنے کا معنی کیا ہوا، اور ہاتھ میں بندوق پکڑنے والا کہتا ہے کہ اگر گولی چلی نہ تو اس کو تو زنگ لگ جائے گا، چاہے کسی مظلوم پہ ہی چل جائے، کسی نہتے پہ ہی چل جائے۔ اور یہاں جو حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی صدمے میں ہیں، آنکھ کھلے گی تو بات کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ او بھائی ہم روز ظلم خرید رہے ہیں اپنے لیے، روز زیادتی جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین کے بالشت پر ٹکڑے پر ظلم کیا، ایک بالشت ایک گٹ، جس نے زمین کے بالشت بھر ٹکڑے پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، پھر اس کی گردن ٹوٹنے پہ آئے، پھر وہ ہائے ہائے کرے گا، لیکن اسے اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے وہ معافی مانگے، درگزر کا سوالی بنے، بچے اس ظلم سے، بچے اس جس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ درست طریقے سے نہیں رہ رہا، اس باپ کا فرض نہیں ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا کہ اس نے طرفدار بننا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو خیال آ گیا ہے، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر وہ ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں ہر پہلو پر سمجھایا ہے، میرے کریم محبوب نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ہمیں سمجھائی نہ جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے، ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی مدد کرو، اسے روکو۔ جب لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کون ہے دیکھنے والا؟ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے وہ سارے جن جگہوں سے میں پکڑا جا سکتا تھا وہ سارے دروازے بند کر کے آیا ہوں، میں نے ہر ایک کو خرید لیا ہے۔ زندگی کے 6 مہینے، 6 سال، 10 سال، 15 سال انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا، لیکن میرے بھائی خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے زخم صاف نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان میں کمی نہیں آتی، اور جس پر ظلم ہوتا ہے اسے کبھی ظلم بھولتا، بولیے ظلم بھولتا خوشی۔ شاہ کسریٰ نے اپنے بچے کو، بیٹے کو، جب ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے
उलूम व फ़नून सारे सिखाना चाहता हूँ। उसने अपने बेटे को घोड़सवारी भी सिखाई, तीर अंदाज़ी भी सिखाई, सियासत भी सिखाई, फ़न हर्ब व ज़रब भी सिखाया। फिर ख्याल आया कि मेरा बेटा कुछ इखलाक भी सीखे, दीनदारी भी सीखे। एक दरवेश थे शेख हसन, उनसे कहा कि हज़रत मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को घर आके पढ़ा दिया करें। समझ है मेरी बात पर? मेरे बेटे को तो हज़रत फरमाने लगे कि अगर तेरे बेटे ने पढ़ना है तो मैं नहीं घर आऊँगा, वो मेरे घर आएगा। तो वो कहने लगा हुज़ूर मैं भी देख ही रहा था, मुझे भी ऐसा खुददार आलिम ही चाहिए था, खुददार आलिम चाहिए था। बहरहाल हज़रत के घर वो पढ़ने जाने लगा तो मुसलसल 6 साल वो तालिब इल्म पढ़ने गया और आम तालिब इल्मों के साथ उस शहज़ादे ने बैठ कर तालीम हासिल की। जब तालीम उसकी मुकम्मल हो गई, वो मुकम्मल तौर पर फारिग हो गया, फ़नून उसने पढ़ लिए, इल्म व अदब उसने सीखा, अखलाकी बातें उसने सीखी, दीन के हवाले से ज़रूरियात से हज़रत ने उसको आगाह किया। जब काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों को समझने लगा तो एक दिन ना बुलाया उसके वालिद को कि अब तेरे बेटे की तालीम मुकम्मल होगी। और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मुझे मेरे उस्तादों ने जब दस्तार फजीलत की थी तो मैंने वो पगड़ी का कपड़ा संभाल के रखा है, और जब मैं मरूंगा तो मैंने अपने बच्चों को वसीयत किया है कि मुझे कफन भी उसी में देना, इसलिए कि मेरे साथिज़ा ने ये गवाही दी है कि अब ये दीन का छोटा सा तालिब इल्म बन गया। एक दिन ना जब फारिग हो गया तो उस्ताद ने स्पेशल बुलाया, कहा शहजादे कोई काम है घर आओ। तो भी तालिब इल्म था, वो घर आया। जब हज़रत के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर से ना उन्होंने कुंडी लगा ली दरवाजे की, हाथ में दुर्रा ले लिया, इतनी ज़ोर ज़ोर से दुर्रे बरसाए कि उसके वजूद पर निशान पड़ गए, मारते गए। मेरी गलती उस्ताद जी। उसने कहा चुप कर, गलती पूछता है नालायक। फिर मारा, फिर मारा, बहुत मारा, और जब बहुत ज़्यादा मार लिया तो खुद भी पसीने से शराब, दरवाज़ा खोला, चल दौड़ जा। शहजादा था ना, बाहर खड़ा होकर कहने लगा हुजूर आप जुल्म कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही मेरी गलती क्या है। गलती बता के मारे तो ठीक हुआ, पर मैं तुझे गलती बताऊंगा, चल निकल जा। उसने घर जाके अपने अब्बा से कहा बादशाह सलामत से कि उस्ताद जी ने नाजायज़ मारा है। बादशाह समझदार था, कहने लगा बेटा जो कौमें असातिज़ा को कटहरों में खड़ा करती हैं वो कभी कामयाब नहीं होती। उस्ताद कभी नाजायज़ नहीं मारा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का हो तो वो नाजायज़ नहीं मारता, लेकिन अगर 8000 का मौलवी हो तो फिर वो नाजायज़ ही मारता है। फिर सवेरे अम्मा आ ही जाती है, कहती तू मसीते रहना है कि जा जाना है, 8000 तेन तनख्वाह है तो मेरा 60 करोड़ का मुंडा है। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। वो अगर फिजिक्स का उस्ताद हो ना जो 10,000 रुपया लेता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेचारा गरीब इमाम मस्जिद हो तो फिर तो वो शहजादे को आग नहीं लगा सकता। ये तकसीम है हमारी, ये जुल्म है। तो बादशाह ने कहा कि बेटा असातिज़ा नाजायज़ नहीं मारते, तेरी कोई गलती होगी जिसकी तुझे नहीं खबर, उस्ताद जानते। उसने कहा नहीं अब्बा मैं वहाँ रहा हूँ, कोई बात होती तो मुझे भी पता होती, और फिर अगर इतनी सख्त बात थी जिस पे इतना मारा कि मेरे वजूद पे निशान पड़ गए, मुझे बताया जाता। उसने कहा बहरहाल मैं तेरे उस्ताद को कटहरे में खड़ा नहीं कर सकता, वो तेरा उस्ताद है। बड़े लोग ऐसी बातें करते थे। अब उसने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मेरे दिल से बात नहीं जाती, मेरे साथ जुल्म हुआ है। उस्ताद ने कस्तन मारा है, बिला वजह मारा है, तालीम से फारिग होने के बाद मारा है, समझ नहीं आती। तो अम्मा कहने लगी बेटा तेरे अब्बा ने ना कर दिया तो अब हाँ कौन कराएगा। और बादशाह सलामत है, सख्त मिजाज आदमी है, मेरा बेटा तू सब्र ही कर। बच्चे ने सब्र तो कर लिया पर अंदर से बात गई नहीं। जुल्म हुआ था ना, 30-35 साल बीत गए। उसके बाप का इंतकाल हुआ तो वो बादशाह बन गया। शेख हसन बूढ़े हो गए थे, ये भवें सफ़ेद होकर झुक गई थी, दोनों हाथों से लाठी पकड़ते थे, फिर भी मुश्किल से चलते थे। पहले दिन तख्त नशीन होकर शहजादे ने पहला हुक्म ये जारी किया कि मेरे उस्ताद को हाज़िर करो। 3-4 सिपाही भेजे को बाबे को पकड़ के लाओ, जैसे भी आ सकता है। ले आए, हजरत को ला के तब सामने खड़ा किया तो कहा उस्ताद जी नाराज ना होना, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, शक कोई नहीं, पर मैं क्या करूं, आज भी दर्दें उसी तरह मेरी ताज़ी हैं। सोचता हूं तो फिर मुझे उसी तरह जलन महसूस होती है, बताओ क्यों मारा था। तो शेख हसन रो पड़े, कहने लगे बेटे बस अल्लाह से मैंने दुआ की थी कि इस दिन के लिए मुझे जिंदा रखे, वो दिन आ गया, मैंने आज के दिन के लिए तुझे मारा था, बस आज जो दिन आया इसीलिए मारा। कहा हुजूर क्या मतलब,
اب فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار پڑے ہوئے؟ کہا 35 سال. آج کیوں بلایا ہے؟ بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ کہا حضور نہیں بھولا. تو آج کیوں بلایا؟ کہا میں آج صاحب اختیار ہوا ہوں تو بلا لیا. تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے پتا تھا ایک دن تو بادشاہ بنے گا، اس لیے تجھے مارا تھا. ناجائز نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا. اگر تجھے 35 سال نہیں نہ بھولا تو جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا. اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو نے مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے. قیامت کے دن اللہ سارے مظلوموں کو با اختیار کر دے گا. سارے مظلوم با اختیار ہوں گے اور سارے ظالم کٹہروں میں کھڑے ہوں گے. پھر تجھ سے ایک ایک بات کا حساب پوچھیں گے. شہزادہ کھل کے رویا، استادوں کی دست بوسی کی، تحائف دیے، کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا، تجربہ کر کے مجھے آپ نے علم محسوس کرنا بھی بتا دیا ہے. مجھے احساس ہو گیا کس طرح کر کہ بھئی یہ نہیں بھولا کرتا. آپ یقین کریں یہ نہیں بھولتا. کسی کو لوگ گالی دے دیتے ہیں نا، گالی، وہ غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ، چھوٹا آدمی، وہ جواب نہیں دے پاتا. لیکن جب اس شخص کے، اس چودھری کے، سیٹھ کا مسجد میں جنازے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی گالی یاد آتی ہے. ہاں یہ نہیں بھولتی، کیا کرے، ظلم جو کیا ہے، غلط گالی جو نکالی، لوگ جنازہ پڑھنے تک چلے جاتے ہیں. حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، محل اس نے اپنا تعمیر کرنا تھا. یہاں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، یہاں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے کے پورے گاؤں سوسائٹیاں بنانے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈری کرنے لگے ہیں، اگر زمین ہمیں نہیں دو گے تو بند کر دیں گے راستہ ہی تمہارا، کیونکہ ہم نے آگے سے بھی خرید لی اور پیچھے سے بھی. کس نے اجازت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو رستے کا خالی نشان مٹائے وہ بھی لعنتی ہے، جو نشان مٹا دے اور جو رستہ ہی کسی کا بند کر دے. لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اوپر تک اس کے ہاتھ مل گئے، اب اسے کو منع کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے آدمی کا تو کوئی نام لے کے بھی بات نہیں کر سکتا، ڈر آتا ہے، اس لیے کہ بڑی لمبی دور دور تک ان کی باتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اپنا محل بنا رہا تھا. ایک بوڑھی عورت کی کٹیا بھی محل میں آ گئی، جھونپڑی، بیوہ عورت ہے، لاوارث ہے، اولاد کوئی نہیں. بادشاہ نے اس کو کہا کہ اماں جتنے پیسے تو کہے گی نا میں دے دوں گا، میرے ہاتھ بیچ ڈال. تو کہنے لگی میں دیہاتی عورت ہوں، پتہ ہے نا بچے ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں پر ابا کہتا ہے مجھے گاؤں میں رہنے دو. اماں کہتی ہے کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں. اس نے کہا بادشاہ میں پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، میرا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ اور ہے، تجھے مل جائے گا. لیکن میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، دل کرتا ہے جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلے تو مجھے پڑی رہنے دے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑتی. اس نے کہا وہ نقشہ میرا خراب ہوتا ہے. کئی لوگوں کا نقشہ، ہاں بڑے لوگوں کے نقشے خراب ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اگر ظلم کرو گے تو قبر کا نقشہ بھی خراب ہو جائے. ہاں قبر کا نقشہ بھی خراب ہو. کہا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے، رستے میں آتا ہے نا تیرا وہ جھونپڑا کچا مکان تو اٹھا اس کو. بوڑھے لوگ بیچارے، کمزور لوگ، اماں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. آرزوؤں کا مسکن تھا، تن کا گھر جمع کر کے گھر بنایا تھا. اماں باہر ہی نہیں جاتی، اگر میں گئی تو میرا گھر گرا نہ دیا جائے. لیکن انسان کتنے دن بیٹھ سکتا ہے؟ کئی دن گھر سے چمٹی رہی، آخر ایک دن انسانی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلی، چند گھنٹے دور گئی تھی. بادشاہ نے پہلے سے بندوبست کیا تھا کہ جیسے نکل جائے نا تو بلڈوزر چلا دینا، جو اس وقت سہولت تھی، گرانا فٹافٹ. ہم کو پتا جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ تو رات کو دیواریں بنا کے چھت بھی ڈال لیتے ہیں. جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے نا جی، اور رات میں ہی ساری تیاری مکمل ہوتی ہے، دیواریں چن کے اور چھت بھی ڈل جاتی ہے، تالا بھی لگ جاتا ہے، گیٹ بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، راتوں رات ہی نظام ہو جاتا ہے. فوراً گرا دیا اس کا مکان. اماں چند گھنٹوں کے بعد آئی. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں پھر اس نے جو دعا مانگی تو پھر ہل گئے زمین و آسمان. بوڑھی تھی نا اور مظلوم تھی، اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر رب کریم اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اس عورت نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہنے لگی اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا نا،
अर्श के मालिक मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था। मालिक तेरे होते हुए मेरा गरीब का घर गिर गया। रब करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि ज़रा दौड़ के जा और इस बादशाह का महल उठा के इसके ऊपर गिरा दे और ये बस्ती तबाह कर दे। जिन लोगों ने एक मजलूम की सारी कुटियां बहा दी, कहा वो महल, वो मिस्त्री, वो साथ शामिल होने वाले, वो इंजीनियर, वो एक ही जगह तबाह कर दिए गए। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निसाई में मौजूद है, अगर किसी एक शख्स के कत्ल में सारा कबीला भी शामिल होगा तो अल्लाह सबको सजा देगा।